لیجیے آج کی اصطلاح میں، وہ اٹھا، اس نے اپنی حرارت سے شعلے پیدا کیے اور ان شعلوں کو قوم کے عروق مردمہ میں اس طرح سے سمو دیا کہ وہ قوم خود ایک زندہ حرارت بن گئی۔ یہ سیمرغ، یہ حیات نو کا پیکر، اسے سر سید کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، سر سید کا نام سید احمد خان تھا، سر کا خطاب بعد میں دیا تھا انگریز نے اسے، لیکن وہ کچھ ایسے اس کے ساتھ چسپاں ہوا کہ وہ سید احمد خان کوئی نہیں کہتا اس کو، سر سید اس کا نام ہی ہو گیا حقیقت میں۔ جب ہم سر سید کہتے ہیں تو اصل میں وہ سر خطاب ہے اور سید احمد خان کی جگہ سید آ گیا ہے۔ جو میں نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ وہ لائل محمڈنز آف انڈیا کے مصنف نے اس زمانے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے تو وہ سر سید ہی کا تھا۔ انہوں نے ہی یہ پھر بعد میں کہا تھا کہ میں اس وقت ہرگز یہ نہیں سمجھتا تھا کہ قوم پھر پنپ سکے گی اور سر نو عزت پانے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بڈھا کر دیا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ انگریز کے وحشیانہ استبداد کا یہ عالم تھا کہ جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ اس نے اس جنگ آزادی میں کسی نوعیت سے بھی کوئی حصہ لیا تھا یا اس کی تائید کی تھی یا اسے مدد بہم پہنچائی تھی، بغیر مزید تحقیق کے کسی مقدمہ چلائے بغیر فوراً حوالہ دار و رسن کر دیتا تھا۔ اس بے پناہ وحشیانہ مظالم کا نتیجہ تھا کہ قوم سہمی ہوئی، دبکی ہوئی بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی انگریز کے خلاف کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، اور وہ جسے تھوک کے بھاؤ سے کہتے ہیں اس قوم کے ابنائے قوم کو تحقیق کیے کرا جا رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ ایسے عالم میں اس وحشت گردی، اس ہلاکت انگیزی کے خلاف جہاں ایک لفظ کہنا بھی خود مجرم بننا تھا، اس شخص نے، جبکہ ان کی حیثیت ابھی کسی لیڈر کی بھی نہیں تھی، اسباب بغاوت ہند کا رسالہ لکھا، اور اس رسالے کی کیفیت یہ تھی کہ مسٹر بیڈن فارن سیکرٹری تھا اس زمانے کا، اس نے یہ کہا تھا اس رسالے کے متعلق کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ فوراً بات پرس کی جائے اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دی جائے۔ لیکن وہ رسالہ اپنا کام کر گیا۔ انگلستان کا ایک اخبار تھا ہوم نیوز، اس نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سید احمد خان نے انتہائی دلیری سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اس کی اس جرأت مندانہ رائے نے حکومت کے طبقے کو بے حد متاثر کیا ہے، اور اس ایک رسالے کا یہ اثر تھا کہ وہ ساری دارو گیر، وہ وحشیانہ مظالم، وہ ہلاکت انگیزیاں، وہ اس کے بعد ختم ہو گئیں۔ صداقت، جرأت، خلوص، دیانت، یہ چیزیں ساتھ ہوں تو پھر ایک فرد اور اس حیثیت کا وہ فرد اور اس کی ایک آواز انگلستان کے ایوانات تک جا کے پہنچی اور انگریز کی پالیسی کو بدل دیا اس نے۔ قوم اس سے تو بچ گئی، لیکن انگریز کے ہاتھ میں اس کے علاوہ ایک اور حربہ بھی تھا۔ اس جنگ آزادی سے پہلے پنجاب اور سندھ میں جہاد کے نام سے ایک تحریک اٹھی تھی جس کے قائد سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کا نام اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کا نام۔
انہوں نے جہاد کی تحریک چلائی تھی اور اسے عام طور پر وہابی موومنٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ حضرات اہل حدیث تھے اور اہل حدیث کو وہابی کہا کرتے تھے۔ تو وہابی موومنٹ انگریز کے اعصاب پہ اس قدر سوار تھی، جہاد کا ہوا اس قدر انہیں ڈراتا تھا کہ وہ بغاوت ہند کے عواقب میں اتنے مظالم اس نے نہیں کیے جتنے اس وہابی تحریک کے انجام میں یہ کیے۔ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی کہ جس پر درختوں میں ان وہابیوں کی لاشیں تڑپتی پھڑکتی نظر نہ آتی۔ جس کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہابی ہے، وہیں پاس والے درخت کے ساتھ اس کو لٹکا دی۔ دہشت و سراسیمگی کا جو عالم ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے اس میں۔ سر سید کا خون کھول رہا تھا۔ پھر سوچ لیجئے کہ کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی تحریک نہیں جس کا یہ قائد ہے، انفرادی حیثیت ہے، دفتر کا ملازم ہے، اور پوری انگریز کی قوم، انگریز کی حکومت یہاں سے وہاں تک وہ ایک موومنٹ کو چلا رہی ہے وہابیوں کے خلاف۔ اس کو بند کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا یہی کہ مثل خلیل اس آگ میں کودنا پڑے گا، اس کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کتنی جرأت اور ہمت کی بات تھی۔ اس نے یہاں ہندوستان میں ہی، انگریز کے ایوان میں نہیں، انگلستان تک میں یہ نعرہ پہنچا دیا کہ اگر وہابی ہونا باغی ہے، بغاوت کے مترادف ہے، تو سب سے بڑا وہابی میں خود ہوں۔ کتنی بڑی جرأت تھی یہ سب۔ لیکن معلوم نہیں کہ اس فرد کے یقین کامل اور ایمان محکم میں کیا اثر تھا کہ انگریز ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ نہ صرف یہ کہ اتنا ہی، اگر اتنا نہیں کرنا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا تو وہ کالے پانی تو بھیج سکتا تھا۔ کتنے تھے ان میں سے بڑے بڑے ابنائے قوم ہمارے جن کو اس نے کالے پانی بھیجا تھا، اور کالے پانی میں جو صعوبات اور جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہابیوں کے خلاف جو انگریز کی دشمنی تھی وہ بھی اس سے ختم ہو گئی۔ میں اس لیے بھی ان بھولے ہوئے افسانوں کی یاد تازہ کراتا ہوں کہ ہماری موجودہ نوجوان نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جرأت ایمانی کا اثر کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام مظالم رک گئے اس ایک فرد کے اس نعرہ مستانہ سے۔ اب آگے بڑھیے۔ سر سید نے دیکھ لیا کہ یہ تو ساری نیگیٹو اپروچ ہے، منفیانہ تحقیق کا اثر ہے، اس سے یہ مظالم تو روک دیے ہیں میں نے، یہ قوم زندہ کس طرح سے رہ سکتی ہے؟ ہندو نے اس راز کو پا لیا تھا کہ انگریز نے اب یہاں حکومت کرنی ہے۔ اس نے یہ راز بھی پا لیا تھا کہ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ روابط کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ 1857 کے بغاوت یا جنگ آزادی کے فوراً بعد کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں جدید علوم کی یونیورسٹیاں قائم کر دی تھیں انگریز نے، اور ہندوؤں نے ان کے اندر جوک داخلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کی نگاہ دور رس سے بھانپ رہی تھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کے ایوانات حکومت میں دخل اندازی کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ زبان سیکھی جائے اور ان علوم پہ دسترس حاصل کی جائے۔ ہندو پہل کر گیا اس کے اندر اس زمانے میں، اور یہی نہیں کہ مسلمان نے خود ان کے اندر داخلہ لینا چاہا، مسلمانوں کے علماء کرام نے فتویٰ صادر کر دیا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔